عباس ہوا خدمت شبیر کے قابل، حسنین و محمد علی و فاطمہ زہرا، حسنین و محمد علی و فاطمہ زہرا تھے نام یہی عرش پہ تحریر کے قابل۔ آغاز سخن ہم نے کیا نام علی سے، آغاز سخن ہم نے کیا نام علی سے، 55 میں زبان جب ہوئی تقریر کے قابل۔ افسوس جو امت میں تھی افسوس جو امت میں امانت تھی نبی کی، وہ بیویاں سمجھی گئیں تشبیر کے قابل۔ جو حب علی رکھتا ہے خوش بخت ہے حیدر، جو حب علی رکھتا ہے خوش بخت ہے حیدر، ہر دل نہیں اس نور کی تنویر کے قابل۔ شہدائے کربلا کی شان میں محمد کے چند بند۔ پیمبر کی جھلک تھی صاف ہم شکل پیمبر میں، پیمبر کی جھلک تھی صاف ہم شکل پیمبر میں، صباحت تھی رسول پاک کی اس روئے انور میں، چاند ایک شبیر کے گھر میں نظر آئی تھی تنویر اکبر میں، ضیاء آنکھوں کی دل کی زمانے میں کہاں سمجھا کسی کے درد کو کوئی، جو دولت خون بھر کی تھی وہ یوں ایک آن میں کھوئی، زمانے کی یہ بے دردی نہ غم خاری نہ دل جوئی، فراق اکبر ناشاد نے ماں اس قدر روئی، ہر آنسو قطرے خون بن گیا تھا دیدہ تر میں۔ وہ مجموعہ وہ لشکر فاطمہ زہرا کے جانی کا، وہ مجموعہ وہ لشکر فاطمہ زہرا کے جانی کا، تہیہ موت کا تھا اور ارادہ جاں فشانی کا، نہ زخموں کی انہیں پرواہ نہ غم تشنہ دہانی کا، رہا کچھ تفرقہ ان میں نہ پیری و جوانی کا، وہ جذبہ کر دیا شبیر نے پیدا 72 میں۔ جوانان حسینی عاشق شاہ حجازی تھے، جوانان حسینی عاشق شاہ حجازی تھے، معظم تھے مکرم تھے مقدس تھے نمازی تھے، مجاہد تھے بہادر تھے وفا پرور تھے غازی تھے، ادھر سے جو ادھر آئے وہ شان راست بازی تھے، نہ پلٹا پھر جو آیا کربلا والوں کے لشکر میں۔ ہدایت اس کو کہتے ہیں امام وقت رہبر ہو، ہدایت اس کو کہتے ہیں امام وقت رہبر ہو، جو خاطی ہو وہ یوں ہم رتبہ عمار یاسر ہو، جو خاطی ہو وہ یوں ہم رتبہ عمار یاسر ہو، سفر دنیا سے ہو اور زانوئے شبیر پر سر ہو، عزا میں آپ دیدہ فاطمہ زہرا کی دختر ہو، محمد وآل محمد صلوات۔ ہدایت اس کو کہتے ہیں امام وقت رہبر ہو، جو خاطی ہو وہ یوں ہم رتبہ عمار یاسر ہو، سفر دنیا سے ہو اور زانوئے شبیر پر سر ہو، عزا میں آپ دیدہ فاطمہ زہرا کی دختر ہو، لکھا تھا یہ شرف حر ریاحی کے مقدر میں۔ حیات جاوداں ملتی ہے جب مرنے کا ڈھب آئے، حیات جاوداں ملتی ہے جب مرنے کا ڈھب آئے، کسی صاحب آئی ہے مہک اے کربلا تو نے، یہ بوئے خوش کہاں عطر و زباد و مشک و عنبر میں۔ یہ آخری بند ہے۔ کہاں سے لائے گا کوئی یہ طرز گفتگو حیدر، کہاں سے لائے گا کوئی یہ طرز گفتگو حیدر، گلے شاداب جنت میں کہاں یہ رنگ و بو حیدر، یہ تقلید انیس بیاں، یہ تقلید انیس خوش بیاں ہے ہو بہو حیدر، بڑھے گی شہ کے مداحوں میں تیری آبرو حیدر،
پڑھنا اب یہ محمد روزائے ستے پیغمبر میں صحابہ کی مسجد میں کثرت تعداد، قریب بیٹھے تھے حضرت آد، بلال و جابر و سلمان و بوذر و مقداد، کہا یہ سب نے غلاموں سے روت ورائے کرسی و عرش عظیم و لوح و قلم، وسیع کا نور ہر ایک شے میں جلوہ گر دیکھا، چلا زمین سے بالائے آسماں پہنچا، چلا زمین سے بالائے آسماں پہنچا، کوئی بشر نہ گیا جس جگہ وہاں پہنچا، گزر کے حد مکان تاب لا مکان پہنچا، ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا۔ خوشنودی سیدہ کونین کے لیے برکت سے برائے تاجیر ظہور امام زمانہ علیہ السلام سید ظہیر الدین حیدر مولانا اللہ رب الرحیم و کریم آپ تمام برادران فہران کو سلامت رکھے اور آپ کی تمام دنیاوی اخروی مقاصد پورے فرمائے، آپ کی عزاداری قبول منظور فرمائے، بانیان سارا دیوگان کی چاہیے کوشش اللہ مشکور منظور ہو اور مومین سارا مغفرت بخشش فرمائے۔ پوری دنیا میں رسالانی مظلوموں کا بھلا ہو رہی ہے، رب رحیم و کریم اپنی رسول امان عطا فرمائے اور ہمارے حاجی والا سرکار امام زمانہ علیہ السلام کا جلدہ فرمائے۔ مل کے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمد والثناء لحق المعبود والسند المسجود وواجب الوجود الذي تفرد بالأحدية وتنزه بالسبحان الله، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في السماوات والأرضين، والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخي الحسين العباس وعلى أخت الحسين الزينب. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بڑی کمال کی آیا مجیدہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور بڑی فیصلہ کن آیا ہے.
یہی وہ آیا نتیجہ ہے جس میں آل محمد کو باقی دنیا کے تمام انسانوں سے ممتاز کر دیا۔ اور یہ قرآن مجید کی گواہی ہے۔ اور آپ اگر انسان کامل کا چہرہ قرآن مجید میں دیکھنا چاہیں، انسان کامل کا تصور جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے، تو جناب سیدہ اس کا مظہر کامل ہے۔ وہ آپ کسی بھی زاویے سے دیکھنا چاہیں، ایک بیٹی کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو مظہر کامل ہے، زوجہ کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو مظہر کامل ہے۔ بلکہ نمونہ کامل نہیں۔ اور اگر ایک ماں کے روپ میں دیکھنا چاہیں تو ایک کامل نمونہ ہے۔ اور پھر اس آیہ مجیدہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جناب سیدہ کونین کا کفر اور ان کا ہمسر دنیا میں سوائے امیر کائنات کے اور کوئی نہیں ہو۔ کیونکہ اگر زوجہ صاحب تطہیر ہے تو پھر شوہر بھی صاحب تطہیر ہے۔ اسی کو کفر ہم سکتے ہیں۔ اور اسی آیہ مجیدہ میں جناب سیدہ کونین کی صداقت اور ان کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کر جب قرآن یہ کہے کہ وہ بی بی طاہرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ اس کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ جھوٹ تو رجس ہے، جھوٹ رجس ہے۔ اور رجس اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس بیوی سے دور کر دیا، تو جھوٹ اس بیوی سے دور ہے، اب جھوٹ کا امکان نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مختلف کتابوں میں ایک ام المومنین کی بھی گواہی موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی گواہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتاب اشتیاق میں بھی ہے، حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے بھی اسے نقل کیا ہے اس روایت۔ وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اصدق لہجۃ من فاطمہ الا اباہا، کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں بطول سے بڑھ کے سچی مصدوق نہیں دیکھی۔ اللہ اباہا،
اس کے بابا کو چھوڑ کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کے پھر پوری کائنات میں نے نہیں دیکھا کہ بطول سے پڑھ کر کوئی سچی مستور ہو یا کوئی سچا انسان اس روئے زمین پہ موجود ہو۔ تو پھر یہ تو ماننا پڑے گا نا، پھر جو بطول کو جھٹلائے تو وہ خود جھوٹا ہے۔ تو یہ روایت حیریت الاولیاء میں بھی موجود ہے، اشتیاق میں بھی موجود ہے۔ کتابیں دونوں ہماری نہیں ہیں، سچی ہے۔ عیسائی مباہدے سے اسی لیے تو ہٹ گئے تھے، جب انہوں نے کہا کہ آپ تو ڈٹے ہوئے تھے، اب کیوں واپس آ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایسی سچی مستور آ گئی ہے۔ عیسائی تو سچائی کا اعتراف کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سچی مستور آ گئی ہے، لہذا ان سے مباہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ روئے زمین پہ قیامت تک کوئی عیسائی باقی رہ جائے تو پھر تم یہ مباہدہ نہ کرو۔ عیسائیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے جناب سیدہ کو بڑا احترام کیا۔ عیسائیوں کی یہ خصوصیت ہے، انہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کی سچائی کا اعتراف بھی کیا ہے اور اس کا احترام بھی کیا۔ خالی بھی نہیں لوٹایا تھا، آپ جزیہ لے کے جائیں۔ مقام جناب سیدہ پتہ نہیں کیسے ان کی سمجھ میں آیا، جہاں تک ان کا ذہن تھا، حالانکہ سیدہ کونین تو پہلی مرتبہ حریم عصمت سے باہر نکل کے آئی ہیں، لیکن اور ہماری سمجھ میں ابھی تک جناب سیدہ کا مقام نہیں آیا، اور معصوم کی حدیث کے مطابق بھی ہمارے پاس میں بھی نہیں ہے کہ ہم جناب سیدہ کو سمجھ سکیں۔ کل میں نے لفظ بطول کی 3 توضیحات جو معصوم نے پیش کی، آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ بطول کیوں ہے، لانقطاعها عن نساء زمانها ولانقطاعها عن الدنيا ولانقطاعها إلى الله تعالى۔ اور آج لفظ فاطمہ جو معصوم نے جو وجہ تسمیہ پیش کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی پہلی توجیہ ہی معصوم کی زبان سے یہی ہے کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے، انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ کیونکہ سوال کیا گیا ہے بارگاہ معصوم میں، لما سمیت فاطمہ فاطمہ، یہ آپ کی جدہ فاطمہ الزہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ تو امام نے فرمایا پہلا جواب یہ ہے، لأن الناس فُتِنُوا عن كُلِّهِمْ مَعْرِفَتِهَا، کیونکہ پوری انسانیت کی عقلیں بطول کے مقام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس لیے اللہ نے اسے فاطمہ کہا۔ بس میں نہیں، سمجھ ہی نہیں سکتا۔ روک دیے گئے ہیں لوگ، چاند لوگ نہیں، پوری انسانیت روک دی گئی ہے۔ کس سے؟ ان کن ہی معرفت کون ہو گئے تھے؟ حقیقت کو، اس کی معرفت کی حقیقت کو سمجھنے سے انسانیت کو روک دیا۔
یہ مقام سیدہ کون ہے. اور لوگوں کو چونکہ مقام بطول سمجھ میں نہیں آیا، عام مستور سمجھتے رہے. اس لیے ایک صاحب کے بارے میں ہے کہ بارگاہ رسالت میں آ گئے تھے کہ یا رسول اللہ اب اپنی بیٹی کا رشتہ اگر مجھے دے دیتے، نام لے ہم کا لکھا ہوا عبدالرحمن ابن عوف، تاجر بھی بڑے تھے اور دولت بھی بڑی تھی، اور کہا کہ یہ رشتہ اگر آپ دے دیتے ہیں تو میں 2000 شرط اونٹ دے دوں گا اور 4 لاکھ درہم دے دوں گا اور 2 لاکھ دینار، یہ سارا حق مہر اس نے گنوایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس زمین کی طرف بڑھا کے ایک مٹھی خاک کی اٹھائی تو جتنی ریت ہاتھ میں آئی یا کنکریاں آئیں یا جو مٹی کے ذرات سرکار کے ہاتھ میں آئے وہ اٹھا کے مٹھی پھینکی اس کے چہرے کی طرف، تو پہنچتے پہنچتے وہ سارے کنکر اور ریت کے ذرات ہیرے جواہرات میں بدل گئے. نبی نے فرمایا کہ ہمیں اپنی دولت کا روب نہ دکھا، جبکہ یہ اللہ نے ساری کائنات میرے صدقے میں خلق کی ہے. اور بارگاہ رسالت میں گیا کہ جو آدمی کہے کہ جی میں 2000 اونٹ رکھتا ہوں اور 4 لاکھ دینار رکھتا ہوں یا درہم رکھتا ہوں، اسی کوہ عہد پہ کھڑے ہوئے رسالت میں آپ کی خدمت میں جبرائیل نے آ کے نہیں کہا تھا کہ خالق کائنات پاک تحفہ درود و سلام فرما رہا ہے کہ حبیب اگر آپ چاہیں تو یہ ساری زمینوں کے خزانوں کی چابیاں آپ کے قدموں میں رکھ دو. فرمایا نہیں جبرائیل ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک دن کھانا ملے تاکہ اس کا شکر کریں، دوسرے دن بھوکے رہیں تاکہ اس سے مانگ سکیں. اس رسول کی بارگاہ میں اگر کوئی آگے یہ کہے تو فرمایا کہ ہمیں دولت کا روب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک بطول کے نکاح کا تعلق ہے وہ زمین سے پہلے آسمان پہ ہوگا، اور یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے بطول کا نکاح کس سے. وہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ فتنوا عن کل معرفتھا، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ مقام بطول کیا ہے. اور یہ حدیث مبارکہ صرف ہم نے نقل نہیں کی بلکہ برادران نے بھی اس کو نقل کیا ہے. رسالت معاف سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے. لولا خلق اللہ تبارک و تعالی علیًا لفاطمہ لما کان لہا کف علی وجہ الارض آدم و من دونہ. نبی نے فرمایا اگر اللہ کو فاطمہ کے فاطمہ کے لیے علی کو خلق نہ کرتا تو روئے زمین سے آدم سے لے کے قیامت تک عالم انسانیت میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو بطول کا ہمسر بن. محمد وآل محمد صلوات. اس حدیث سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اس حدیث سے یہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی ہے، یہ بھی حل ہو جاتا ہے. لما فاطمہ کا کفر، روئے زمین پہ عالم انسانیت میں کوئی نبی فرما رہے ہیں میری بیٹی کا تو کوئی کفر ہی نہیں. رسول اللہ کی ایک بیٹی اتنی عزت دار ہو کہ کوئی نبی اس کا ہمسر نہ بن سکے، اور دوسری بیٹیاں ایسی ہوں کہ ابو لہب کے کافر بیٹوں سے پیاری نہ ہوں.
عقل تسلیم کر لیتی ہے. ماننا پڑے گا کہ وہ ربائب ہیں، پالی ہوئی ہیں، بے پالک ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ کی چھوٹی بھانجیاں تھیں، یتیم تھیں، بیوی نے گھر میں پالا، رہی ہیں. عرب رہ دیتے تھے بیٹی، ان کا رواج تھا. اسامہ بن زید کو بھی تو رسول اللہ نے اپنے گھر میں رکھا تو یہ بیٹا ہے، بیٹا مشہور ہو گیا. رسول اللہ کی بیٹی صرف ایک ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ ہے. اس کے متعلق رسالت امام فرما رہے ہیں فاطمہ تو بس اب تو ملی توجہ ہے آپ کو. فاطمہ میرا بسا. اب عام طور پر اسے ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے. کچھ ترجمہ کر دیتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کچھ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. چلو یہ بتا تو میں آپ کو آج سمجھا دیتا ہوں. یہ کاغذ ہے، یہ ٹکڑا میں نے الگ کیا. اسے عربی میں کہتے ہیں جز. تو جز خود عربی کا لفظ ہے. جز کہنا مقصود حضرت رسالت میں فرما دیتے ہیں فاطمہ تو جز منی، فاطمہ میرا جز ہے. لیکن رسالت امام جز نہیں فرما رہے، بسعہ فرما رہے ہیں. اس ٹکڑے کو میں نے اس کاغذ سے الگ کیا ہے. اب اگر میں کسی عرب سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے تو وہ کہے گا کہ ہاں جز. اور اگر اس کا پوچھو تو وہ کہے گا ہذہ بضعۃ. اور جو فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا بضعہ ہے. یعنی اس ایک چھوٹے سے جز، یعنی آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس رسالت کو الگ کر دیں، باقی صداقت بھی یہی موجود ہے، طہارت بھی یہی موجود ہے، عصمت بھی یہی موجود ہے. جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ مخدومہ کا تعارف یہ ہے کہ منصب رسالت کو چھوڑ کر بطول پوری کی پوری ذات رسول ہے. یہ قبلہ کی موجودگی میں میں پوری ذمہ داری سے یہ جز ہے اس سے الگ کیا. اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس جز میں نہ ہو. حقیقت وہی ہے، ماہیت وہی ہے، رنگت وہی ہے، خصوصیات وہی ہیں. جتنی خصوصیات چھوٹے سے جز میں موجود ہیں وہ ساری خصوصیات اس میں موجود ہیں. جتنی خصوصیات اس میں موجود ہیں وہی اس میں موجود ہیں. تو رسول اللہ کی صداقت کا عالم تو یہ ہے کہ کافر بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی سچا ہی نہیں ہے. پہلے اعلان میں انہوں نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ پہاڑ کے پیچھے کرتا ہوں لشکر ہے. کہا مان لیں گے، آنکھیں بند کر کے مان لیں گے، ہمیں آپ کی صداقت کا یقین ہے، آپ غلط کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. تو وہی صداقت جو سرور دو عالم کے پاس ہے، وہی صداقت بطول کے پاس ہے. اب اگر کوئی بطول کو جھٹلائے گا تو اس نے رسول کو جھٹلایا.
جناب سیدہ کو نہیں جھٹلایا. اس علاقہ میں جناب سیدہ کونین ہے جس کی وجہ سے نبی فرمایا لولا خلق اللہ تبارک ہے اور قیامت تک مانتا رہے گا. اس لیے مانتے رہیں گے کہ رسول اللہ کی یہی حدیث فیصلہ کر رہی ہے. بطول نہیں بن سکتا. علی کو پھر بطول بن گئے ہیں. اب بتا علی افضل ہیں یا وہ انبیاء افضل ہیں؟ کوئی بھی کفر بطول نہیں بن سکتا سوائے امیر کائنات کے. اس حدیث مبارکہ نے رسول اللہ کی بیٹی کا اکلوتا ہونا بھی ثابت کر دیا ہے اور بعد رسول امیر کائنات کا افضل الناس ہونا بھی ثابت کر دیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا جب ازدواج ہوا تو بات ازدواج کی ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی تصویر اگر ہم سے کر دیں فرما کے نہیں یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں. اور اسی ذات توحید کی قسم کائنات عالم میں صرف ایک مستور ہے جس کا نگاہ دو جگہ پہ ہوا ہے. زمین پر بھی ہوا ہے آسمان پر بھی ہوا ہے. تو علی اللہ تو ولی مطلق ہے. اسے تو رسول اللہ سے بھی پوچھ کے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو اس طرح نہیں کرے گا کہ رشتہ مانگے رسول اللہ سے. انما ولیکم اللہ ولایت مطلقہ تو خالق کائنات رکھتا ہے. اس لیے جبرائیل نازل ہوا رسول اللہ پہ اور آ کے عرض کی کہ خالق کائنات کہہ رہا ہے حبیب بطول کا نکاح علی سے ہم نے آسمان پہ کر دیا ہے اب تو زمین پہ پڑھ دے. تو یہ کائنات تاریخ انسانیت میں صرف ایک مستور ہے جس کا نکاح زمین پر بھی ہے. وہ چوتھے آسمان پہ اس کا نکاح ایک فرشتے نے پڑھا ہے بڑا کچھ ایران میں. دو جگہ پہ نکاح ہوا ہے اور دو حق مہر کرا رہے. یہ بھی تاریخ بشریت میں صرف ایک ہی واقعہ ہے اکلوتا. ایک حق مہر زمین پہ ایک حق مہر وہاں خالق کائنات نے قرار دیا ہے. زمین کا حق مہر وہی جو زیرہ سا کر رہے میرے کا 400 درہم آپ کہہ لیجئے. لیکن آسمانوں پہ جو نکاح خالق کائنات نے بڑھا وہاں پہ جو اللہ نے حق مہر قرار دیا فرمایا بطول ساری زمین کی مالک تو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدک بطول کی ملکیت نہیں تھا. خالق کائنات پر مادر سارا حق مہر تیرا زمین. آپ یہ مولوی صاحب کی بیٹھے ہیں اگر ان سے پوچھیے کیا فکری مسئلہ نہیں ہے مالک کی اجازت کے بغیر اس کی زمین میں قدم رکھنا جائز ہے؟ تو بھائی حرام ہے. مالک کی رضا ضروری. بھوک سے سیدہ کونین دل میں لے کے کتنے قدم کوئی انسان زمین پہ اٹھائے اس کا چلنا ہی حرام. پیاس لگنے پہ ایک گھونٹ پانی پیے نا اور دل میں بغض سیدہ کونین ہو اس کا پانی پینا حرام ہے. ساری دریا کے بطول کا حق میں ہے. اس لیے اثر رہا تھا کہ امام نے پہلی توجیہ تقریباً 5 توجیہات پیش کی ہیں لفظ فاطمہ کی.
پہلی توحید ہی یہی کی ہے کہ فُتِنَ النَّاسُ عَنْ كُلِّ مَعْرِفَتِهَا، کیونکہ پوری انسانیت کی عقلیں کم ہیں اور قاصر ہیں، مقام بطول بلند ہے. کیونکہ عقلیں قاصر ہیں اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بطول سے خطا ہو، عقل کام نہیں کر رہی. اب سیدھا کہہ دے رسول اللہ سے خطا ہو، بس آتے رسول ہیں توہین رسول کر رہے ہیں. یہ کہہ کے کہ بطول سے نبی فرما رہے ہیں یشجنۃ منی، بطول میری شاخ ہے، شجرہ نبوت کی شاخ ہے. اور شجنا ہر شاخ کو شجنا نہیں کہتے، شجنا اس شاخ کو کہتے ہیں جن کے دو شاخیں آپس میں ایسی متصل ہوں کہ اگر آپ ایک شاخ کو نقصان پہنچائیں تو دوسری شاخ کو بھی نقصان پہنچے. اسے عربی میں کہتے ہیں شجنا، یعنی ایک شاخ کو آپ کاٹیں تو دوسری لازماً زخمی ہو جائے. اگر ایسا ہو دو شاخوں کا آپس میں اتصال تو وہ شجنا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو شجرۃ منی، یہ شجرہ نبوت کی وہ شاخ ہے جو اس شاخ کو اذیت پہنچے. اس لیے آگے فرمایا من آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھ رسول کو اذیت دی. سبحان اللہ. ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اسے غضبناک کیا ہے اس نے مجھے غضبناک. اور مختلف واقعات خیر ہی ہیں لیکن سمجھ اللہ حیران ہو گئے چونکہ ثابت ہو گیا کہ غضبناک ہوئی ہیں. تو اب کہا جانے لگا کہ یہ کوئی بات نہیں، غضبناک ہوئی ہیں کیونکہ بخاری میں بھی ہے، انکار کی تو کچھ جائز نہیں، یہ غضبناک تو ہوئی ہیں. تو کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ غضبناک ہوئی ہیں لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. علی پر بھی تو غضبناک ہو گئی تھی. کہا کہ علی پہ تو غضبناک ہوئی تو باقی امیر المومنین علی نے دوسری شادی کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ. سعودی عرب سے کتاب چھپ رہی ہے، کتابیں چھپتی ہیں 5000 10,000 ایک ایڈیشن، یہ بھی تعداد ہوتی ہے ہم لوگ. کبھی آپ نے سنا کوئی کتاب 2 لاکھ کی تعداد میں چھپ رہی ہو یا 2.5 لاکھ کی کتاب تعداد میں ایک کتاب چھپ رہی ہو؟ یہ سعودی عرب میں چھپی ہے، لاکھوں کی تعداد میں اور حاجیوں میں تقسیم ہوئی ہے. اور اس کتاب کا مرکزی خیال اسے کہتے ہیں نا، سب سے مرکزی جس پہ بحث کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ بطول علی پہ غضبناک ہوئی. اور اسی واقعے کو پوری شرح و بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے. یہ ابو جہل کی بیٹی سے حضرت علی شادی کرنا چاہتے تھے، جناب سید الکونین پہ ناگوار گزرا، انہیں اذیت ہوئی، وہ غضبناک ہوئی، اپنے دادا کے پاس آئیں، رسول اللہ مسجد میں گئے، ممبر پہ سوار ہوئے. پیغمبر نے کہا کہ خبردار، یہ بنو شام کی نسل سے کوئی عورت میری بیٹی سوتن نہیں بن سکتی، میں اس کو گوارا نہیں کروں گا. اور رسول اللہ غضبناک ہوئے اور جناب سیدہ غضبناک ہوئی تو علی کا بھی تو غضبناک ہوئی. اس واقعے میں سب سے پہلے تو رسول اللہ کی توہین ہے. عام اگر انسانی میں بات نہیں آئے گی کہ جو پیغمبر خود 11 شادیاں کر کے بیٹھا ہے اور قرآن 4 شادیاں کی ہر انسان کو اجازت دے رہا ہے. یہ آئین ہے، یہ شریعت ہے، یہ مذاق ہے، یہ دین ہے، یہ مذاق ہے. جب قرآن کہے کہ ہر انسان 4 شادیاں کر سکتا ہے تو اپنی بیٹی کی محبت میں رسول شریعت کو بدل کے کہیں کہ نہیں علی تم نہیں کر سکتے ہو.
قرآن مجید کی توہین ہے، یہ تو رسالت معاد کی عدالت پہ حملہ ہے۔ ایک چیز کو قرآن حلال قرار دے، نبی کہنے کے نہیں یہ میرے لیے حلال ہے، میں 11 کر سکتا ہوں، دنیا کے تمام مسلمان 4 کر سکتے ہیں، علی تجھے اجازت نہیں ہے، میرے لیے شریعت بدل گئی۔ تو صرف اس ایک جہت سے نہیں، خدا کی قسم اتنا تو اور سب کچھ سامنے ہے۔ راوی کون ہے؟ اس روایت کے 2 راوی ہیں، دونوں راویوں کو ذرا لے آ کے علم رجال کی کثرتی پہ تو توڑ کے دیکھیں گے یہ راوی ہیں کون۔ اس روایت کا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور مقبول غضبناک ہوئی اور رسول اللہ غضبناک ہوئے، اس روایت کا ایک راوی وہ خارجی ہے جس نے ابن ملجم کی شان میں قصیدہ لکھا ہے۔ لیکن جن صاحبان نے شمر ابن ذوالجوشن سے حدیثیں روایت نقل کر لی ہوں بخاری میں، وہ اس سے روایت نہیں لیں گے جس نے ابن ملجم کی شان میں قصیدہ لکھا۔ اور دوسرا راوی وہ ہے جو یہ بیان دے کے مرا ہے کہ داخل علی حفرہ قبر کی نہیں کہہ رہا، حفرہ کھڈے کو کہتے ہیں، گڑھا، یعنی علی قبر میں داخل ہو گئے، مرتے دم تک علی علیہ السلام کو قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہیں تھی۔ وہ راوی ہے جس سے روایت لے رہے ہیں کہ علی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں راوی خارجی ہیں، آپ کے علم میں ہے، دونوں راوی ضعیف ہیں، دونوں راوی منافق ہیں، دونوں راوی قبلہ فرما رہے ہیں کمینے ترین انسان ہیں دنیا کے۔ یعنی وہ راوی جو یہ کہے کہ آیہ مبارکہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ علی کی شان میں نازل نہیں ہوئی، ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی۔ ایسے راویوں سے روایات دے کے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اصل میں دفاع مقصود ہے۔ کس چیز کا دفاع مقصود ہے؟ کہ ہاں ہم یہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ ادھر غضبناک ہوئے ہیں لیکن ادھر بھی تو غضبناک ہوئے ہیں۔ میرے سامنے امیر المومنین کی اپنی مولا کی گواہی موجود ہے، اور امام نے بات شروع کرنے سے پہلے قسم اٹھائی ہے، فرماتے ہیں واللہ ما اکسبتنی قط ولا اکسبتها، 9 سال کے ساتھ میں نہ کبھی میں بطول پہ غضبناک ہوا ہوں، نہ کبھی بطول مجھ پہ غضبناک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیجئے دفاع کیجئے، لیکن ذہن میں اتنا تو خیال رہے نا کہ کہیں قرآن کی توہین تو نہیں ہو رہی، کہیں قرآن کی تکذیب تو نہیں ہو رہی، کہیں رسالت کی توہین تو نہیں ہو رہی ہے۔ حقائق کے جاننے بوجھنے کے باوجود حقائق کو مسخ کرنا اور دنیاوی حقائق نہیں، دینی حقائق کو، قرآن کے حقائق کو مسخ کرنا، اس انسان کا اسلام کہاں رہے گا؟ کتاب اٹھا کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یہ تصفیہ میں پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا ہے، تصفیہ کی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہے اور اس عبارت کے مفہوم کو پھر وہاں پہ مسخ کر رہا ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دل دکھا تو میں نے کہا کہ یہ اشرا سیدہ کونین کے نام،
وہ صرف امکان خطا کی وہ بھی بات کر رہے ہیں، وقوع خطا کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، لیکن تو وقوع خطا پہ ڈٹ گیا ہے۔ تو تسبیح بین سنی و شیعہ کی عبادت پڑھ پڑھ کے دکھاتا ہے، میڈیا پہ تو ملفوظات مہریہ نکال کے لے آنا۔ اسی پیر مہر علی شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گورلوی نے اپنی کتاب ملفوظات مہریہ میں اس حوالے کو نوٹ کر لیں، ملفوظ نمبر 150 میں لکھا ہے، سطر حرف بحرف پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بطول خالی آ گئی ہے، ہو سکتا ہے دینے والے سے غلطی ہو گئی ہو، اس عبارت کو پڑھتا ہے، اس عبارت کو چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عبارت کیوں نہیں پڑھ کے سناتا دنیا کو؟ یہ بھی تو ہم نے نہیں لکھی نا، یہ بھی تو کہ میرے بھی شاہ صاحب کی نے لکھی ہے۔ تو سیدہ کونین کی طرف خطا کی نسبت دے رہا ہے تو سیدھا کہے کہ قرآن میں خطا ہے۔ بطول کون ہے؟ قرآن ہے۔ حدیث ثقلین نے کیا بتایا آپ کو؟ کیا ذہن میں مفہوم آیا حدیث ثقلین سے آپ کو؟ انی طالب فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو ہم پناہ، ہم مرتبہ، ہم قیمت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بلکہ میں مسلم کی عبارت سے ایک جملہ اور اگر پڑھوں، کل واحد اعظم من الآخر، یہ عبارت ہماری کتاب کی نہیں ہے۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے اور دوسرا قرآن ہے، اور یہ اہل بیت اور قرآن ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے عظیم ہے۔ ماشاءاللہ عظیم نہیں، اعظم۔ فرمایا اگر قرآن کی طرف دیکھو گے تو اہل بیت سے اعظم نظر آئے گا، میری اہل بیت کو دیکھو گے تو وہ قرآن سے اعظم نظر آئیں گے۔ یعنی جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہے، جو اہل بیت ہے وہی قرآن ہے۔ اور اگر آپ نے بطول کی طرف خطا کی نسبت دی تو سیدھا قرآن کی طرف خطا کی نسبت ہے، کیونکہ بطول قرآن ہے۔ جس طرح قرآن دار رفیع ہے ویسے سیدہ کونین دار رفیع۔ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق مانگنے گئی تھیں، تو ہم کہتے ہیں کہ چلو میں تو یہ سمجھتا ہوں بخدا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری مخدومہ کا معجزہ ہے کہ آج تک چھپاتے رہے، کتابوں کے مطالعے کا لوگوں کو شوق نہیں تھا، عام طور پر دنیا کو پتہ نہیں تھا، 5% لوگ جانتے تھے، 95% یہ سمجھتے تھے کہ بطول مانگنے ہی نہیں گئی ہے۔ 1400 سال کے بعد میڈیا پہ آ کے پوری دنیا کے سامنے تو نے یہ تسلیم کر لیا کہ بطول مانگنے گئی بھی ہے، اور یہ بھی تسلیم کر لیا کہ خالی واپس آئی بھی ہے۔ توجہ ہے نہیں رہا؟ صاحب کہہ دیا کہ جو حدیث پڑھی گئی اس کا چونکہ پتہ نہیں تھا، جناب سیدہ کو حدیث کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے آپ کی کلاس کیا نا کہ انشاءاللہ آگے اس میں اس پہ بات کروں گا، کھولوں گا بات کو۔ جناب سیدہ کونین کو حدیث کا پتہ نہیں تھا۔ امیر المومنین علی کو بھی اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، اور ورنہ علی روک لیتے ہیں نا کہ بطول نبی نے فرمایا ہے کہ بیٹیوں کا ترکہ نہیں ہوتا، میرا کوئی وارث ہی نہیں ہے، جو کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ سارا صدقہ ہے میرا، تم کہاں نامنے جا رہے ہو؟ علی روک لیتے، علی کو بھی پتہ نہیں۔ جناب عباس ابن عبد المطلب بھی مانگنے کے لیے ہیں، رسول اللہ کے چچا ہیں، رسول اللہ کے چچا کو بھی اس حدیث کا پتہ نہیں۔ عبداللہ ابن عباس ساتھ گئے ہیں، آپ انہیں علم کے حوالے سے کہتے ہیں جو حبر الامہ
الامہ ہے، جسے آپ حبر الامہ کہہ رہے ہیں، اس حبر الامہ کو بھی اس حدیث کا پتہ نہیں۔ بیوی کے ساتھ اکیلی بیوی گئی ہے، یہ پوری بنی ہاشم کی مستورات گئی ہیں، 30 مستورات بنی ہاشم کی اور غیر بنی ہاشم کی سیدہ کونین کے ساتھ نہیں ہیں، کسی مستور کو اس حدیث کا پتہ نہیں۔ تو اگر ان سے روک دیتے کہ آپ کہاں حق ماننے جا رہے ہیں؟ خلیفہ ثالث کو 8 رسول اللہ کی ازواج بھیج رہی ہیں کہ ہماری طرف سے بھی جا کے ترکہ مانگیے، وہ بھی مانگنے جا کے کھڑے ہیں۔ رسول اللہ کی کسی زوجہ کو پتہ ہی نہیں ہے ایسا چیز، نہ رسول اللہ کی ازواج کو پتہ ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے، نہ امیر کائنات کو پتہ ہے، نہ عبداللہ ابن عباس کو پتہ ہے، نہ ابن عباس کو پتہ ہے، نہ بنی ہاشم کے مردوں کو پتہ ہے، نہ بنی ہاشم کے عورتوں کو پتہ ہے۔ ایسی راز کے ساتھ یہ حدیث رسول اللہ ان صاحب کے کان میں کہی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، کان و کان صرف انہیں پتہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نورث، کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث ہی نہیں ہوتا۔ اب ابن کثیر اپنی تفسیر میں جب اس کی تشریح کرنے بیٹھے ہیں تو وہ بیچارے ان کا قلم درست ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اگرچہ لفظ یہ ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، لیکن مقصد یہ ہے کہ صرف میرا کوئی وارث نہیں، کیونکہ باقی نبیوں کا ترکہ، نبیوں کا دینا اور نبیوں کا لینا تو قرآن سے ثابت ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے وہ ان انبیاء کا استثناء کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں باقی انبیاء کی وراثت چلتی آئی ہے، لیکن اس ہمارے آخری نبی پہ آ کے شریعت بدل گئی ہے اور یہاں پہ یہ قانون نکلا ہے، اور اس قانون کا جس قانون کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، ایک باپ کو پتہ ہے اور صرف ایک بیٹی کو پتہ ہے، کیونکہ ازواج میں سے صرف ایک بیٹی نے گواہی دی ہے، کبھی نہ یہ حدیث ہے، باقی ازواج سے باقی ازواج کو پتہ نہیں ہے، ایک ان کو پتہ ہے، اور اصحاب رسول اللہ میں سے کسی کو پتہ نہیں، صرف ان کو پتہ ہے۔ وہ فرما رہے ہیں اور فرما یہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء جو ہم ہیں، ہم سب کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور نہ ہم وراثت دیتے ہیں اور نہ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے تو یہ ہے کہ جناب عبداللہ کی وراثت رسول اللہ نے مکہ میں لی ہے، اور اگر رسول اللہ کو کوئی وارث ہوتا ہی نہیں ہے تو اس ایک زوجہ کے حصے میں وہ حجرہ رسول کہاں سے آ گیا جس میں 2 صاحبان دفن ہوئے ہیں؟ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والی۔ وہاں امام مجتبی کو دفن نہ کرنے کا سبب یہی بتایا گیا کہ ہماری مرضی، ہم دفن نہیں ہونے دیں گے حسن کو، چونکہ یہ حجرہ ہمارا ہے، ایک حجرہ رسول بطور وراثت زوجہ کو مل گیا، بیٹی کو حق نہیں مل رہا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے چلاؤ اس حدیث کا، ضروری ہے کہ علی کو ہر بات کا علم ہو۔ جی آپ نے اپنی علی کو پہچانا نہیں، ضروری ہے، واجب ہے کہ علی کو ہر بات کا پتہ۔ یہ روایت ہماری کتابوں میں نہیں، آپ کی سیاہ ستہ میں لکھی ہوئی ملے گی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے تو اس کا پتہ نہیں، رسول اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت چونکہ علی سے گزرا، علی کا گزرا ہے زیادہ، تو علی سے جاتے ہو، وہ تجھے صحیح بتائیں گے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ باب مدینہ تعلیم کا معنی کیا ہوگا؟ باب کا مطلب دروازہ، علم رسالت سے ایک لفظ جو نکلے گا وہ اس دروازے کے بغیر کہیں سے جا نہیں سکتا ہے۔ یہ حدیث علی کو چھوڑ کے کیسے نکل گئی؟
ہر چیز دروازے سے آتی جاتی ہے. نو پیغمبر جو فرما رہے ہیں کہ علی میرے علم کا کس کا دروازہ ہے؟ میرے علم کا. تو حدیث رسول بھی علم رسول ہے نا. تو اس دروازے کو چھوڑ کے جس طرح قبلہ فرما رہے ہیں کہ پرنالے سے نکل گئی ہے، دروازے سے نہیں نکلی، لیکن دیوار پھلان کی حدیث چلی گئی ہے. میں نے پہلے کہہ رہا تھا ابن عباس سے علم علی. ام المؤمنین کی گواہی میں نے عرض کر دی کہ وہ کہہ رہی ہیں جاؤ مسئلہ علی سے پوچھو. زیادہ تر وقت رسول اللہ کا علی کے ساتھ گزرا ہے، اور مولا خود فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ہوں، جب میں نے آغاز کیا ہے اور اگر میں چپ تھا، رسول اللہ نے انتظار کیے بغیر خود بات کرنا شروع کی ہے اور علم میری طرف منتقل کرنا شروع کیا ہے. اس لیے ابن عباس کہتے ہیں، اور وہ بھی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ علم جمیع اصحاب رسول اللہ فی علم علی کالقطرۃ فی بحر المحیط. کہتے ہیں میرا علم ابن عباس کا اور تمام رسول اللہ کے صحابیوں کا علم علی کے علم کے مقابل ایسے ہے جس طرح مقابل ایک قطرہ ہوتا. یہ ہے اصحاب رسول اللہ کا علم ملا کہ اس کے مقابلے ایک قطرے کی حیثیت میں نہ رکھتا ہو. اس علی کو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے. عقل مان جائے گی اس بات کو جو علی خود کہہ رہے ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، دنیا والو آؤ اس سے پہلے کو علی کو نہ پاؤ. یہ علی کو نہ پاؤ کا مطلب یہ ہے کہ علی کے بعد تمہیں کوئی یہ سوالوں کا جواب دینے والا موجود ہی نہیں ہوگا. اس لیے آگے صرف علی سے پوچھ لو اور سلونی پوچھو اور جو جی میں آئے پوچھو. اور وہ علی جو فرما رہے ہیں لو سنیت لی الرسالہ وجلست علیہا فحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وباہل الانجیل بانجیلہم ولاہل القرآن بقرآنہم. ایک بات والے تو میں کا جواب دین سے ان کے ہر سوال کا جواب دے، اور قرآن والے آئیں تو علی ہر سوال کا جواب قرآن سے اس انداز میں دے کہ ہر کتاب خود پکار کے کہے کہ فیصلہ وہی ہے جو علی نے کیا. لیکن یہ سبھی ابن عباس کو پتہ نہیں تھا، فضل ابن عباس کو پتہ نہیں تھا، عبداللہ ابن زبیر کو پتہ نہیں تھا، خلیفہ ثالث کو بھی پتہ نہیں تھا، یزداد کو بھی پتہ نہیں تھا، رسول اللہ کی بیٹی کو بھی پتہ نہیں تھا، علی علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا. رسول اللہ کے ایک ہی چچا بن گئے تھے عباس، ان کو یہ ہے. اور بی بی نے کہہ رہا ہے، بی بی نے سر تسلیم خم کر دیا. پتہ نہیں یہ کہاں سے پڑھ دیا. سننے کے بعد کہہ رہا ہے پوری دنیا کے سامنے میڈیا پہ کہہ رہا ہے کہ حدیث قرآن ہے. سننے کے بعد بی بی خم بخاری لکھا ہے. خدا بند عالم کی قسم حدیث سے بڑا مظلوم میں نے نہیں دیکھا. اس طرح ہمارے بعض علماء کہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ مظلوم ہیں علی، اور باقی اسی طرح ہے. ساری دنیا بطول کی مظلومیت پہ روتی ہے. میں آپ کو بتاؤں بطول کس کی مظلومیت پہ روئی ہے؟ بطول علی کی مظلومیت پہ روئی. بہت مولا نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یا علی میں تیری مظلومیت پہ رو رہی. تو میں نے سنا ہے کہ لوگ مجھے سلام بھی نہیں کرتے. مقبول مدرسہ ہے ہمارے کام. مجھے پتہ ہے سبھی صاحبان عقیدت پہ بہت سمجھدار ہے. اسی مجلس سے سب سے زیادہ تو میں مطمئن ہوں.
امام نے فرمایا بطول بات صرف یہاں تک نہیں، بات مجھ سے پڑھ گئی ہے۔ یا علی کیسے؟ فرمایا سلام میں کرتا ہوں، جواب نہیں۔ حضروں کو بدلتا ہوں، حضروں کو بدلتا ہوں، سلامت کو بدلتا ہوں۔ ہم بڑی عزاداری کرتے ہیں، بڑی عزادار سمجھتے ہیں خود کو، اور الحمدللہ ہم ہیں عزادار، لیکن جو امیر کائنات نے بطول کی عزاداری کی، مولانا میرے سامنے تشریف فرمائیں، شہادت سیدہ کونین کے 30 سال بعد ابن عباس نے کہا ہے مولا داڑھی آپ کی سفید ہے، بازار میں ایک نیا خضاب آیا ہے، بہت اچھا خضاب ہے، بڑا قیمتی خضاب ہے، اب داڑھی خضاب کر لیں۔ امام نے فرمایا ابن عباس علی کیسے داڑھی خضاب کر لے، میں بطول کا عزادار ہوں۔ حضروں کو بتاتا سلامت ہو، سلامت ہو، حضرت آپ کو سلامت ہو۔ میرے ایمان کے دل کا سب سے بڑا زخم ہے۔ آپ سنتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی داڑھی علی اکبر کی لاش پہ سفید ہو، میں آپ کو بتاؤں امیر کائنات کی داڑھی کب سفید ہوئی؟ جب سیدہ کونین کا پہلو زخمی ہوا۔ وہ بھائی کون برداشت کرتا ہے؟ علی نے برداشت کیا ہے، اور پتہ ہے کیوں برداشت کیا ہے کہ رسول اللہ اپنی حیات طیبہ میں 2 گھنٹے کے تخلیے میں کم از کم پیغمبر نے سارے حالات بتائے، اور سرکاری امیر کائنات، اور یہ ساتھ یہ کہا کہ یا علی یہ سب کچھ تیرے ساتھ ہوگا، اور یا علی تجھے صبر کرنا ہے، اور امیر کائنات 2 گھنٹے کے بعد روتے ہوئے جب باہر آئے ہیں تو ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے۔ یہ سب دین کی خاطر ہے نا، خیبر کا یہودی نہیں مسلمان ہو گیا، مدینہ کے شہر میں والد ہوا ہے، دیکھا کس رنگ میں امیر کائنات کو دروازہ جلتا بھی دیکھا، اور امیر کائنات کو جس حالت میں تیر جا رہے تھے مسجد کی طرف وہ بھی اس نے دیکھی۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلے کلمہ نہیں پڑھا، آج پڑھ رہا ہے، رسول اللہ کی بھی علت ہو گئی ہے۔ کہتا ہے خدا کی قسم یہ وہی علی نہیں ہے جس نے انگشت سبابہ کے اشارے سے دروازہ خیبر کو اکھاڑا تھا؟ آج جس انداز میں خاموش جا رہا ہے میں ماننے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ دین حق ہے، جس کے تحفظ کے لیے یہ علی خاموش ہے۔ سلامت علیہ مالک آپ کو سلامت ہے۔ اس کی اول مظلوم عالم اور اپنی زیارت میں یہ جملہ ہے، امیر کائنات کی زیارت میں یہ جملہ ہے، السلام علیکہ یا اول المظلوم۔ اور یہ جو کہا کہ حسین، میں نے کہا کہ حسین سے بھی بڑا مظلوم، ہمارے علماء نے کہا ہے کہ حسین سے بڑے مظلوم، تو یہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب تک حسین زندہ رہے ہیں کسی نے زینب کی چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، کوئی خیمے کے نزدیک نہیں آیا، کسی نے بطول کی بیٹی کا خیمہ نہیں جلایا شبیر کی زندگی میں، بعد میں ہو کر آئے علی کی زندگی میں دروازہ بھی جلایا گیا ہے، لوگ اندر داخل بھی ہوئے ہیں، سیدہ کونین کی توہین بھی ہوئی ہے۔ یہ صبر علی ہے، 25 سال جس میں سکوت سے گزار گئے،
خطہ شخصیہ میں نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 25 سال علی کے جو گزر گئے ہیں، اس حالت میں اس انسان کی طرح میں علی نے زندگی گزار دی ہے۔ عین عربی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اس طرح میری زندگی گزری ہے جس طرح کسی انسان کی آنکھ میں کانٹا لگا ہو اور حلق میں ہڈی اڑی ہوئی ہو، نہ وہ کانٹا نکال سکتا ہو نہ ہڈی نکال سکتا ہو، وہ انسان کتنے اضطراب میں ہوتا ہے۔ فرمایا اس حالت میں علی کی زندگی گزرے۔ دانستہ میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ سالات نظام کا 4-5 سالوں سے مجھے یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ ہمیں بتایا کریں، امیر کائنات کی مظلومیت بتایا کریں۔ شام کی افطار بیٹی کے گھر میں کی، بس زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا۔ اچھا، بیٹی دودھ لے آئی اور نمک لے آئی اور ایک پور سے نان، جو کی روٹی۔ اب آپ دیکھیے، فرما رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جانا ہے بیٹی، میں چاہتا ہوں میرا پیٹ خالی ہو جب میں اللہ سے ملاقات کروں۔ تو 2 چیزیں لے آئی ہے، نمک بھی لے آئی ہے، دودھ بھی لے آئی۔ تو دودھ اٹھا لے، میں نمک سے کھا لوں۔ شاید علی کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ بعد میں دودھ قاتل کے کام آئے۔ میں اپنے امام سے سوال کروں، مولا طب تو یہی کہتی ہے کہ جسے زہر دیا گیا ہو اسے دودھ کی شدید ضرورت ہوتی ہے، آپ نے اپنے حصے کا دودھ کیوں رکھوا دیا ہے؟ نمک پہ اتار دیا، ساری رات عبادت میں گزاری، صبح کی اذان خود دی ہے۔ مؤذن تھا مولا کا ابن نباح اس کا نام ہے، پر میں نہیں، آج تو اذان نہ دے، آج میں خود دیتا۔ مسجد کوفہ کی چھت پہ سوار ہوئے، آواز بلند تھی، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں میرے امام کی آواز میں کتنا درد تھا کہ کوفہ لرز اٹھا۔ بوڑھے بچے، جوان، عورتیں، مرد سب بستروں پہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ لگے اللہ خیر کرے، آج علی کی آواز میں بڑا درد ہے، آج امیر المومنین کی آواز میں اتنا سوز کیوں ہے؟ تھوڑی سی دیر گزری تھی، عزادارو اذان دے کے نیچے اترے، مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ صبح کی نماز ابھی بہت دور تھی، 2 یا 3 آدمی صحابی تھے جو ایک صرف کونے میں کھڑی نماز پڑھ رہے، اور امیر کائنات آئے، 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، اب رکوع کے بعد سجدے میں جا کے پڑھ رہے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ جب دنیا کے بدبخت ترین انسان نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار زینب کے بابے کے سر میں اور وار وہیں لگا جہاں خندق کے میدان میں عبدالبد کا وار لگا تھا، اور زخم کا نشان موجود تھا، وہیں پہ وار لگا اور بجھی ہوئی تھی زہر میں وہ تلوار، اور وار اتنا شدید تھا سر اقدس سے آفتہ ہو گیا، مسلح خون سے رنگین ہو گیا۔ مولا ایک مرتبہ مسلح پہ الٹ گئے، ایک مٹھی خاک کی اٹھائی اور اپنے سر اقدس میں زخم میں ڈالی، اور جبرائیل نے فدائے بسیط میں اعلان کیا، ایھا الناس قد قتل امیر المؤمنین، لوگوں امیر المؤمنین شہید کر دیے گئے، لقد انہدمت واللہ ارکان الہدی، لوگوں آج ہدایت اور عدالت کے رکن کو گرا دیا گیا ہے، آج عدالت کی عمارت کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ جبرائیل کا اعلان بیٹوں نے بھی سنا، لیکن جس انداز میں زینب عالیہ نے سنا،
سارے بیٹے دوڑتے ہوئے آئے، تڑپتے ہوئے بابا کو دیکھا۔ امام مصطفیٰ نے جلدی سے اپنی ابا اتاری، زمین پہ بچھائی، بیٹے آگے بڑھے، زخمی بابا کو اٹھایا، ابا کے اندر لٹایا۔ بیٹوں نے چادر کے کونے پکڑے، ابا کے کونے پکڑ کر اٹھا کے لے جا رہے تھے گھر کی طرف۔ دروازے کے قریب پہنچے تھے، ابھی اندر نہیں گئے تھے، باہر تھے۔ نحیف سی آواز میں پکار کر کہا، حسن بیٹا اس انداز میں نہ لے جا، میری زینب مر نہ جائے۔ بابا کیسے لے جاؤں؟ فرمایا چادر کو زمین پہ رکھ، مجھے اوپر اٹھا، سارے بھائی مل کر مجھے سہارا دو، کم از کم زینب یہ تو دیکھے کہ بابا اپنے قدموں پہ چل گیا۔ اجرکم اللہ، بس آخری لفظوں پہ آگے وزن ڈالو۔ 2 دن زندہ رہیں، تاریخ انسانیت میں کسی نے ایسا زخمی نہیں دیکھا ہوگا جو بیٹے سے مخاطب ہو گئے، بیٹا وہ قاتل کو پانی پلا دیا نا، قاتل کو پیاس بڑی لگتی ہے، بیٹا اسے دودھ پلاؤ۔ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جن پہ دست شفقت رکھا کرتے تھے میرے امام، وہ پیالوں میں دودھ لے کے آئے تھے۔ کوفہ کی وہ بیوہ عورتیں جن کے گھروں میں اپنے کندھوں پہ علاج کی بوریاں لاد کر علی پہنچایا کرتے تھے، وہ پیالوں میں دودھ لے کے آئی تھی۔ لیکن امیر کائنات فرما رہے ہیں جاؤ قاتل کو پلا دو، قاتل کو پیاس بڑی لگتی ہے، قاتل کی پیاس کا بھی خیال رکھنے والا علی، تیرا بیٹا اپنا حسین کربلا کے میدان میں پیاس ہو گئی۔ بس مالک آپ کو سلامت رکھے، میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ کا دعا ہوں، آخری لفظ کہوں آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ بیٹا قاتل کا بستر تو نرم ہے نا، یہ لفظ بھی میں نے کسی انسان کی زبان سے نہیں سنے جو اپنے قاتل کے لیے استعمال کرے۔ بیٹا اسے گالی نہیں، کسی نے گالی نہیں دینا، اسے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا، اسے خوف زدہ نہیں کرنا، اسے بستر نرم دینا ہے، اسے کھانا وقت پہ دینا ہے، اسے دودھ پلانا ہے، اس کی پیاس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بیٹوں کو وصیتیں کر رہے ہیں، جو قاتل کے متعلق وصیتیں کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو اپنے لیے بھی کو وصیت کی۔ سارے بیٹے جمع تھے، زخمی تھے، مسافر شام پیچھے بیٹھی ہوئی، اور بابا کا زخمی سر بیٹی کے کندھے پہ، تھوڑا سا رخ انور کو پھیرا اور آواز دے کر کہا، میری زینب بیٹی اگر کبھی تجھے وطن چھوڑنا پڑ جائے، بڑا صاحب معرفت پڑھنا ہے، والدہ کو صاحب اگر کبھی بابا کیوں چھوڑنا پڑ جائے، بیٹی دین کی خاطر؟ کہا ہاں بابا دین کی خاطر تو وطن چھوڑ دوں گی۔ کہا بیٹی اگر تجھے کسی صحرا میں آنا پڑے، بابا آپ نے کہا دین کی خاطر صحرا میں آ جاؤں گی۔ کہا بیٹی جس خیمے میں تو رہ رہی ہو، اگر اس خیمے کو آگ لگ جائے اور تجھے باہر نکلنا پڑے، بابا کوئی بات نہیں دین کی خاطر۔ ایک ایسا لفظ کہا امیر کائنات نے، بی بی نے حیرت سے بابا کی چہرہ کی طرف دیکھا، کیونکہ امیر کائنات نے اگلا جملہ یہ کہا تھا، زینب اگر تیری چادر چھن جائے، حیران ہو کے بابا کی طرف دیکھ کر کہا، بابا جس کے عباس سے بھائی موجود ہو، جس بہن کے 18 بھائی موجود ہو، کس کی جرأت ہے کہ اس زینب کی چادر کی طرف ہاتھ؟ لا الہ الا نسألك اللهم من ذكر العظيم العظيم يا الله يا الله يا الله
معلمین مجلس سے قبول منظور فرما، فضائل وسائل نعرہ و صلوات کی آنسو درجہ قبولیت عطا فرما، رب العالمین تمام دلارحمان خاکران جو چلتے ہیں منزل عبادت قبول منظور فرما، ہوائی شرعیہ پوری فرما، مشکلات آسان فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما، اور سرکار امام زمانہ علیہ السلام کو جب ظہور فرما، محمد